السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج کی نشست و مجلس میں بإذن اللہ کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے سورہ اللیل کے حوالہ سے چند ایک گزارشات عرض کرنا مقصود ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ چند ایک خطبات سے یہی سلسلہ بحمد اللہ تعالیٰ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا خطبہ جمعہ۔ سورہ اللیل کی آیت نمبر 1 پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی قسم کھاتا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ تیسرے نمبر پہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، جس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہر چیز کا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک نقطہ میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا، ہم مخلوق لوگ جو ہیں، ہم صرف اور صرف فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خالق و مالک کی ہی قسم کھا سکتے ہیں کہ ہمیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، رب الکعبہ، اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کو اجازت نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھا کے کسی کو یقین دہانی کرائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جس کی مرضی قسم اٹھا دے، جیسا کہ اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی۔
اللہ فرماتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. مجھے کھجوروں کے درخت کی ضرورت پڑی چند دہاڑے پہلے، میں نے پتوں کی میں فون کیا، میں نے کہا جی اتنے درخت چاہیے، کہتے جی مادہ کتنے چاہیے، نر کتنے چاہیے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو درختوں پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ پیدا کیے. آپ کسی بھی کھجوروں کے باغ سے پھل نہیں لے سکتے جب تک آپ ان درختوں کے اندر کوئی مادہ درخت نہیں لگاتے، نر درخت نہیں لگاتے، پھل لگے گا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 3 قسمیں اٹھا کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، ہے دنیا کے لوگوں تمہاری بھاگ دوڑ جستجو، تمہاری محنت مختلف ہے. سعی بھاگ دوڑ کو کہتے ہیں نا، صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا سے چلنا، مروہ تک جانا، مروہ سے صفا تک، اس کو سعی کہا جاتا ہے. تو سعی کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، دوڑنا، محنت کرنا. تو اللہ قرآن مجید کے اندر 3 قسمیں، رات دن اور خود اپنی خالق و مالک قسم اٹھا کے دنیا والوں کو کہتا ہے ان سعیکم لشتی. کوئی شک نہیں کہ اے دنیا والوں تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری محنت مختلف ہے. ہر بندہ حالت صحیح کے اندر ہے، لیکن ہر بندے کی صحیح مختلف ہے. مثال کے طور پہ صبح دن چڑھتا ہے، کئی لوگ مزدوریوں پہ نکل جاتے ہیں، دکانوں پہ نکل جاتے ہیں، فیکٹریوں پہ نکل جاتے ہیں، اور سارا دن اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ محنت ان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے. ایک دوسرا بندہ ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، وہ اپنی دکانداری کے ساتھ، اپنی فیکٹری کے ساتھ، اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ، اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا. وہ 2 قسم کی محنت کرتا ہے. ایک محنت دنیا کے حصول کے لیے کہ ضروریات پوری ہو جائے، اور دوسری محنت آخرت کی بہتری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. ایک بندہ محنت کرتا ہے، حلال کو تلاش کرتا ہے، حلال کا متلاشی ہے، دوسرا محنت کر رہا ہے، وہ حرام حلال کی تمیز ہی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 قسمیں اٹھا کے ہمیں متنبع کر رہا ہے کہ ان سعیکم لشتی، تم دنیا والوں کی محنتیں 2 قسم کی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی محنتوں کی صحیح کی اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک محنت کا تذکرہ کیا، اور جو دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں آخرت کی بہتری کے لیے، دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پا رہے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے جن و انس کو میں نے فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری پوجا کریں، میری عبادت کریں. ہمیں محنت کرنی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ کس چیز کی؟ آخرت کی. اور یاد رکھیے گا دنیا دین سے دور نہیں ہے. صبح سویرے کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، چند ایک صحابہ بھی تھے. ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ نکلا صبح سویرے. آنڈیوں گوانڈیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کون کہاں پہ جاتا ہے. جو روٹین کے ساتھ نکلتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مدرسے میں پڑھانے جا رہا ہے، یہ پڑھنے جا رہا ہے، یہ اپنی دکان پہ جا رہا ہے، یہ سفر پہ جا رہا ہے، یہ مارکیٹنگ کے لیے جا رہا ہے. تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ کاش یہ بندہ اتنی تیزی کے ساتھ کسی اللہ کے راستے بھی نکلا ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا، اور آپ نے اللہ کی وہی زبان نبوت سے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے بھی نکلا ہوا ہے. اس کی محنت، اس کی سعی، اس کی تگودو آخرت کے حصول کے لیے. اور ساتھ یہی بھی فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے حلال توشہ کمانے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے پہ نکلا ہوا ہے. ہم اپنی فیکٹریوں کو، اپنی دکانداریوں کو، اور اپنے تمام کے تمام ذرائع کو جو ہم رزق حصول کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ کا راستہ بنا سکتے ہیں. ہم اس صحیح کے اندر جا سکتے ہیں جس صحیح سے، بھاگ دوڑ سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ خالق و مالک کی رضا بھی ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، دنیا والوں تمہاری بھاگ دوڑ، صحیح محنت مختلف ہے، لہذا تم کس طرف محنت کرو جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو. فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى. آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے اب کامیاب کون لوگ ہیں، کن کی محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے. سنیں
اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے عطا کیا، جس نے عطا کیا، جس کا ہاتھ دینے والوں میں شمار ہوتا ہے، جو بخیل، کنجوس، بے ایمان، خائن نہیں زکوٰۃ کا، صدقات کا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا رہا۔ مجھے بتائیے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مار سکتا ہے؟ وہ وراثت کے بٹوارے کا اگر اس کو فیصلہ دیا جائے تو اس کے اندر حرام زدگی کر سکتا؟ وہ نہیں کر سکتا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، عطا کرنا، دینا، کسی کو نواز دینا، کوئی دہلیز پہ ہے تو اس کی جھولی کو خالی مت لوٹانا، اس کے دل کے اندر سخاوت کا ایک جذبہ ہے، جو سوال کرے اس کو دے دیتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ مانگنے والے کو دے دینا چاہیے، ان کے کریکٹر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرنے پہ آ جائے تو تم بتلاؤ کہ تم اس اہلیت کے مالک ہو کہ تمہیں کچھ دے وہ؟ میں آپ اپنا محاسبہ کریں تو شاید ہمارے اوقات سے کہیں زیادہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اتنے جوگے نہیں ہیں جتنا اللہ ہمیں نواز رہا ہے۔ تو جو ہم نے کسی کو دینا ہے ہم نے اپنے پلے سے دینا ہے۔ کس نے دیا ہمیں؟ خالق و مالک نے دیا۔ سو وہی خالق و مالک کہتا ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری سعی بہترین وہ ہے کہ میں نے جو تم کو دیا ہے اسے عطا کرو، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، آسانیاں عطا کرو، مال دو، بہترین فیصلے کرو، معاشرے کے اندر بہترین اپنا کیریئر بناؤ۔ تو یہ تمہاری محنت وہ محنت ہے جس محنت کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور ہر معاملہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دو اوصاف بیان ہوئے پچھلی آیت میں، عطا کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ان لوگوں کی محنت آخرت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو حق بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، اپنی انا کو نہیں دیکھتے، اپنی شخصیت کو نہیں دیکھتے کہ میں اس پر یا پنچایت کے اندر غلطی مان جاؤں گا وہ لوگ تھو تھو کریں گے۔ بے پرواہ ہو گئے، جو بات ٹھیک ہوتی ہے اس کو مان لیتے، اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ بس اوقات ہمارا اختلاف ہوتا ہے اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ میں گلٹی ہوں، لیکن اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نہ جانے کیسے 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 جتن کرتے ہم لوگ۔ سو بہترین محنت اور صحیح کے اندر وہ لوگ ہیں جس کے سامنے حق پیش کیا جائے، جن کے سامنے اچھی بات پیش کی جائے اس کی تصدیق کرتے، یار گل تیری ٹھیک ہے، کم از کم ماننا تو چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا، پریکٹس کرنا تو الگ بات ہے، تصدیق تو کریں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی، خوبصورت، حسین و جمیل بات کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی طرف سہولت پیدا کر دیتے۔ اور یہاں پہ آسان راستے سے بنیادی طور پہ وہ راستہ مراد ہے جو راستہ واپس ہمارے اپنے آبائی گھر کو جاتا ہے، جنت کو جاتا ہے۔ سو اللہ خالق و مالک ہمارے لیے نیکیوں کو ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ وہ راستہ جو واپس ہمارے آبائی گھر جنت کو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کریم علیہ السلام کے چھوڑے دین کے اندر بجلی بند نہیں ہوتی، اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارے درمیان دین چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ سو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اللہ خالق و مالک قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں آسان راستے کی طرف ان کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا کے معاملات کو سہل کر دے گا، آسان کر دے گا، نیکیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے گا، نیکیوں کی توفیق اللہ خالق و مالک عطا کر دے گا، اللہ کے راستے میں عطا کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ سو ہماری تمام کی تمام تر مصروفیات ایسی اللہ بنا دے گا کہ ہمارے مرنے کی دیر ہے اللہ خالق و مالک ہمیں سرخرو کر دے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بدبخت لوگوں کا تذکرہ اٹھا کے دیکھیے سورہ اللیل کی آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے کنجوسی کی، بخیلی سے کام لیا،
اور بے پرواہی سے کام لیا، کوئی گل نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، نماز جاندی تو جاندی رہے۔ ان لوگوں کی یہ بھی محنت کے اندر ہے، یہ محنت کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی تجوریوں کو تالے لگا رہے ہیں، یہ ہاتھ روک رہے ہیں، یہ زبان سے لوگوں کے جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں آ رہا، لیکن جائش نہیں، تیری مہربانی ہے، پھر دیکھیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، مال ہے، گنجائش ہے، لیکن بخیلی سے کام لیتا ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ مال کو اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، اس کو سیکیور کر کے رکھنے کی محنت کر رہا ہے، اس کی محنت مختلف ہے، اس کی محنت اس کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسے محنت کش لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخیلی سے کام لیا اور پرواہ کی نہیں، اللہ کیا کہتا ہے دوسرے نمبر پہ؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کرتے ہیں، بات وقت مانتا ہی نہیں، میرا قصور ہی نہیں جی، یہ دیکھیں اس نے یہ کہا تھا، خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے سامنے اچھی بلی بات، حق اور سچ کی بات کی جائے، اللہ فرماتا وہ کذبا، جھٹلا دیتا، نہیں مانتا۔ پاری حدیث ہے، نہیں جی ہمارے مولویوں نے یہ کہا ہے، بھئی اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے ہے، آپ مولویوں کی بات کر رہے ہیں۔ سنت مطہرہ کا طریقہ یہ ہے، نہیں جی میں مکلف ہوں، میں مقلد ہوں فلاں امام کا، فلاں پیر کا، حدیث سامنے ہے، حدیث سے بڑھ کر اور کوئی حق بات ہو سکتی ہے؟ وہ کذبا، جھٹلا دیتا ہے ظالم۔ جب پریا پنچایت کی باری آتی ہے، عدالت میں پیشی کی باری آتی ہے تو جھوٹی گواہی دے دیتا ظالم بے ایمان۔ جب اس کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے تو جھکاؤ کرتا ہے کسی تگڑی پارٹی کی طرف، بھلی بات کی تصدیق نہیں کرتا، لاکھ برہان پیش کیے جائیں، گواہیاں پیش کی جائیں، پروف پیش کیا جائے، مانتا ہی نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ فرماتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اٹھاؤ آیت نمبر 10 سورہ اللیل کی۔ اللہ خالق و مالک ایسے بدبختوں کے لیے اتنی سخت وعید بیان کرتا، اللہ فرماتا آسانی بنا دیں گے، آسان کر دیں گے راہ اس کے لیے کہ وہ تنگی کی طرف جائے، مطلب مراد یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جو بخیلی سے کام لے، اللہ کے راستے میں دے نہ، اور حق اور سچ بات کی تصدیق نہ کرے، جھٹلا دے، اللہ فرماتا فَسَنُيَسِّرُهُ، آسان کریں گے اس کے لیے، لِلْعُسْرَى، جہنم کا راستہ۔ یہ بڑی آسانی سے بڑے سے بڑا گناہ کرے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو کہ میں جا کہا رہا ہوں۔ آسان کر دے گا اللہ خالق و مالک سود کے راستے، قطع رحمی کے راستے، جھوٹ کے راستے، خیانت کے راستے، زنا کے راستے، قتل کے راستے، وہ جتنے بھی راستے جہنم کو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، آسان کر دوں گا ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو کنجوسی سے کام لیں گے، بخیلی سے کام لیں گے، حق بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جہنم کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، سورہ اللیل کی آیت نمبر 11، اس کا مال اسے اوندا کرنے کے وقت کسی کام نہیں آئے گا۔ جب اللہ اٹھائے گا نا اس کو جہنم کے اندر پھینکنے کے لیے، تو دنیا کے اندر جس مال کی وجہ سے یہ حق بات کو جھٹلاتا رہا اور اس کو روکتا رہا، عطا نہیں کرتا رہا، زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مارتا رہا، خیانت کرتا رہا، لوگوں کا ناحق مال کھاتا رہا، لوگوں کی پراپرٹیوں پہ ناجائز قبضے کرتا رہا، اللہ فرماتا یہ سارے کا سارا مال اس کو اس وقت کام نہیں آئے گا جب اس کو میں جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ واللہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم جی رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، کھوپڑی مخ کام کر رہی ہے، اچھے برے کی تمیز ہے۔ یہ دنیا کے اندر اپنا کھاتا ٹیلی کر لینا چاہیے، محاسبہ کر لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کے ساتھ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام ایسا جس کے اوپر وہ غلط ہے کام، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس فیکٹری میرے فلاں وارث کی ہے، میرے باپ کے جو وارث تھے، بھائیوں میں سے ہوں، بہنوں میں سے ہوں، بھتیجوں بھانجوں میں سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں، میرے بیت المال میں، میری فیکٹری میں، میری دکانداری میں، میری کمپنی کے اندر یہ مال فلاں بہن کا ہے، اس کو لٹا دو، یہ پرواہ مت کرو کہ میرا تو وہ بیلنس ڈاؤن ہو جائے گا، راس مال کٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے تم دے دو اللہ سے ڈر کے، اللہ خالق و مالک کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اسے بہتر عطا کر دے گا، حلال اور پاکیزہ۔ کر کے دیکھو، گارنٹی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جب اس کو بے ایمان بدبخت کو، بخیل کو، جھوٹے کو، حق بات جھٹلانے والے کو جہنم کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میں پھینکوں گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، ان علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے بے شک راہ دکھانا تو ہمارے ذمہ تھا۔ یہاں پہ مجھے کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ نظام کس نے دیا ہے؟ یہ طریقہ کس نے دیا ہے؟ خالق و مالک نے دیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا میں اپنے محبوب کے پیغمبر کے ماتھے پر انور پہ ختم نبوت کا سہرا سجا رہا ہوں، اس کے بعد نبی تو میں نے بھیجنا نہیں، اور اس کی دنیا سے آنے کے بعد قیامت بھی میں نے برپا نہیں کرنی، لہذا قیامت کی دیواروں تک اللہ کے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ دنیا والوں کو کہو بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہیں، ایک بات ہی کیوں نہیں، ایک مسئلہ ہی کیوں نہیں۔ سو یہاں پہ ویکینڈ پہ ہفتہ وار جو خطبات میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، کون ہے جو اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ یہ ڈیزائن دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ سو اللہ خالق و مالک کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ تھا آپ کی طرف حق پہنچانا، ذرائع ہم ایک ذریعہ ہے، یہ مدرسین ایک ذریعہ ہیں، یہ نیچے ہماری بہنیں پڑھانے والی عورتوں کے سامنے حق بیان کرتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے۔ حق بیان کرنے والا تو خالق و مالک ہے۔ مجھے اور آپ کو اس نقطے، اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ پتہ نہیں سی لگا، سب پتہ۔ آپ کو جب کوئی کنسلٹنٹ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، آپ اس کی لکھی ہوئی پرچی جاتے فارمیسی پہ لے کے، فارمیسی والا کہتا ہے جی فارمولا ایک جے کمپنی دا فرق جے، آپ میڈیسن لے لیتے ہیں؟ واللہ نہیں لیتے۔ ہم اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ میڈیسن نہیں مل رہی، لہٰذا فارمیسی والا یہ کہہ رہا ہے تو میں لے لوں۔ کتنے محتاط ہیں؟ میں وہ فارمیسی والا گارنٹیاں پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے کنسلٹنٹ کے اجازت کے بغیر دوسری برانڈ کمپنی کی میڈیسن نہیں کھاتے، حالانکہ وہی کام اس نے کرنا ہے۔ اور بسا اوقات ہمارا کنسلٹنٹ، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا جو معالج ہوتا ہے وہ مسلم بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، بڑی ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو غیر مسلمان لوگ ہیں جو وہ میڈیسن بناتے ہیں، کسی کو کیا پتا اس نے اندر کیا لکھا ڈالا ہوا ہے؟ ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ہم کھاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس عذر نہیں ہے۔ اگر ہم میڈیسن کی پرچیزنگ کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہیں، ایک جوتا ہے جس کے برانڈ کے پیسے دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اشیاء کی خریداری پرچیزنگ کے موقع پہ تصدیق کرتے ہیں، تو کسی بھی مولوی کی بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں مولوی سے کہتے کہ ریفرنس پیش کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ یہ مسئلہ نازل کیا ہے، تو نبی کے دل سے ہمیں دلیل دو تو ہماری عینی اور راسی اہلاً و سہلاً مرحبا، وگرنہ جوتی کی نوک پہ ہم نہیں مانتے۔ سو اللہ فرماتا ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ فقط آپ لوگوں کے سامنے حق پہنچانا تھا، سو اللہ نے پہنچا دیا اور مسلسل پہنچ رہا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللہ فرماتا کہ پلے کھچنا رہا جے دنیا بھی میرے ہاتھ چھے تے آخرت بھی میرے ہاتھ چھے، کوئی مجھ سے دور نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہاری دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، لہذا سدھر جاؤ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأنذرتكم نارا تلظى۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم تک حق بھی پہنچا دیا ہے اور آخرت اور دنیا میرے ہاتھ میں ہے۔ فأنذرتكم نارا تلظى، اور میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے بھی ڈرا دیا ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے آخرت پہ، جہنم کی ہولناکیوں پہ، صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، وہ بہت کھول ڈول کے آخرت کو بیان کرتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اللیل کے اندر ہر قسم کی بات کو بیان کر کے ہمارے سامنے حجت پیش کر رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ جمع کا صیغہ ہے، اے دنیا والوں تم تمام کے تمام جن و انس، میں نے سب کو بھڑکتی شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا۔ کون؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، جس نے جھٹلایا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو فالو نہیں کیا، منہ پھیرا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے ڈرتا رہا، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتا رہا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا رہا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اجسام پاک ہوں، ہمارے اموال پاک ہوں، ہمارا دل و دماغ پاک ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، اپنے مال کی تطہیر کے لیے زکوٰۃ ان ٹائم ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد نفلی صدقہ جتنا میکسیمم ممکن ہو سکے اس کو دینا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ایسا نہ ہو کہ کسی کا آپ کے اوپر احسان ہے، نیکی ہے تو اس کا بدلہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے کمال قسم کے لوگ کہ جو عطا کرتے ہیں ایسے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گوانڈیوں کو کہ جن کی ان کے اوپر نیکی بھی نہیں ہوتی تو پھر بھی عطا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اور صرف اللہ خالق و مالک کی رضا کے لیے ہی عطا کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، 21 نمبر آیت جو کہ سورہ اللیل کی آخری آیت ہے، اللہ کمال گارنٹی اور تسلی تشفی دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جب تم ایسا کرو گے تو میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ سو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ خالق و مالک ہمارے نصیبے میں فرما دے۔